والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم من أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاری فی کتاب الوضو. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جو بے وضو نماز پڑھی، یعنی اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو محدث ہو، جو بے وضو ہو، حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. اسی لیے جو ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا. جیسے ایک چابی ہے اور کہیں تالا لگا ہوا ہے، اب اس کو کھولیں گے تو اس میں چابی لگانا پڑے گا. اسی طریقے سے نماز جو ہے، نماز کو کھولنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وضو کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا. مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر وضو کے اندر کچھ خامی رہ جائے یا وضو اگر نہیں ہوا ہے. تو وضو کیا ہے؟ نماز کے لیے ضروری. تو انشاءاللہ سارے جو ہے احکامات، وضو کے کیا احکام اور مسائل ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور نماز کے کیا احکام اور مسائل ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو ابھی سب سے پہلی چیز یہ جاننا ہے کہ وضو کیا ہے. تو وضو جو ہے نماز کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر وضو نہیں ہوا ہے آپ کا تو نماز نہیں ہوگی. نماز چاہے آپ کتنوں بھی اچھا پڑھ لیجیے، پوری جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، لیکن وضو اگر صحیح نہیں ہوا ہے تو نماز بھی کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی. اس لیے وضو کا بھی صحیح ہونا پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے. تو جتنا صحیح وضو اتنا ہی صحیح جو ہے آپ کی نماز بھی ہوگی. تو وضو بہت ضروری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. تو وضو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کا حکم جانیے. حکم کیا ہے؟ وضو جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اگر وضو میں خالی رہیں گی تو نماز بھی جو ہے ایسے ہی ضائع اور بیکار ہوگی. اب اس کی فرضیت کا حکم صرف ایسا نہیں کہ حدیث سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی فرضیت بیان کی ہے. یہ اتنا اہم جو ہے فریضہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، کہ ایمان والو جب نماز میں کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو. الی المرافق، کہاں تک؟ کوہنی تک. مرافق مرفق کی جمع ہے مرافق، یعنی کوہنیوں تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. وارجلکم، اور اپنے پاؤں کرو. الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹخنے تک. یہ جو ہڈی ہے پاؤں کی ابری ہوئی، وہاں تک کیا ہے؟ دھونا. کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں دھونا. 4 چیزیں ہیں. یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو وضو کے ارکان کہا جاتا ہے. یعنی ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لہذا وضو ہوتا ہی نہیں. یہ 4 چیزیں دھونا ضروری ہے، اور باقی جو ہے وہ سنت ہے یا تو مستحب ہے. لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں. تو 4 چیزیں کیا ہے؟ وضو کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ رکن نہیں ہے. تو چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں دھونا، یہ بنیادی حیثیت ہے. اور یہی 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا. تو اب وضو کا حکم جو ہے قرآن سے یہ پتہ چلا کہ فرض ہے، واجب ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب دوسری چیز یہ کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں، کون کون ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے یا وہ چیزیں جو ہے ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام. لہٰذا آپ کہیں گے اسلام مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تو نماز نہیں پڑھیں گے. واضح ہے کہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں. اسلام جو ہے وضو کے لیے شرط ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، آ کر کے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس لیے جو ہے یہ شرط رکھی گئی. لہٰذا اسلام کا لانا ضروری ہے. اگر کوئی کافر، کوئی مشرک آ کر کے ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام ہی اس نے قبول نہیں کیا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام کا ہونا، اسلام کا مسلمان ہونا. دوسری شرط کیا ہے؟ عقل کا ہونا. اگر آدمی پاگل ہے تو اس پر تو ایسی ہی بات کا مکلف اس کو بنایا نہیں گیا. پاگل جو بھٹکتے رہتے ہیں ان پر آپ کو جان لینا چاہیے کہ شریعت کا جو پابندی ہے، جو اصول ہے، ان پر لازم نہیں ہوتا ہے. پاگلوں پر کیا ہے؟ معاف ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. 3 لوگ کون ہیں؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاث. 3 ایسے لوگ ہیں جن پر قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. قلم اٹھا لیا گیا کیا مطلب؟ فرشتے ان پر نہ تو گناہ لکھتے نہ ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 3 لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا المجنون، پاگل. پاگل کا اس وقت تک جو ہے نہ تو نیکیاں لکھی جاتی ہے نہ تو گناہ لکھا جاتا ہے. کب تک؟ حتی یفیق، یہاں تک کہ وہ اس کا عقل جو ہے ٹھیک ہو جائے. تو اس وقت تک اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، نہ تو نیکیاں لکھی جاتی ہے نہ ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دوسری شرط ہے. اچھا دوسرا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النائم، کوئی سو رہا ہے، سو گیا ہے، نماز کا وقت تھا سو گیا، یا کسی اور عبادت کا وقت تھا لہٰذا سویا ہوا ہے. تو سوئے ہوئے کے اوپر بھی کیا ہے؟ شریعت کا جو پابندی ہے اس کے اوپر مکلف نہیں کیا جاتا ہے، اس کی پابندی اس کے اوپر ضروری ہے. لہٰذا غلطی سے وہ سو گیا ہے تو جب تک وہ سویا ہوا ہے اس پر قلم نہیں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس پر جو ہے نہ تو گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. اب بیدار ہو گیا تو وہ تمام چیزیں جو چھوٹ گئی ہیں اب اس پر کیا ہے؟ لازم ہے اور ضروری ہے، اس کو فوراً کرنا ہے. اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو فوراً اسے نماز پڑھنا ہے، اگر کوئی اور چیز چھوٹ گیا تو فوراً اسے وہ کرنا ہے. تیسرا شخص کون ہے؟ علی الصبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ، چھوٹا بچہ. چھوٹا بچہ جو ہے ابھی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے چھوٹے بچوں کو نماز میں مسجد میں آنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک کیا ہے؟ نماز فرض نہیں ہے. تو چھوٹا بچہ حتی یحتلم، اس پر بھی نہ تو گناہ لکھا جاتا ہے نہ نیکیاں لکھی جاتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو یہ 3 لوگ کون ہیں؟ لہٰذا ان پر نہ تو گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن پر قلم اٹھا لیا گیا ہے. تو دوسری شرط کیا ہے؟ عقل. عقل کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. لہٰذا پاگل پر جو ہے وضو فرض نہیں ہے. تو دوسری شرط ہے عقل کا ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ نیت. اگر کوئی ایسے ہی گیا تھا ہاتھ پاؤں دھویا اور وضو بنا لیا، پورا جو ہے وضو ہی کی طرح سب مساج کیا، کان کا بھی مساج کیا اور چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سب کچھ دھویا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی وضو کرنا، تو وہ وضو ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے. تو نیت کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاعمال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو بنا نیت کے اگر آپ نے وضو بھی بنا لیا تو وہ وضو معتبر نہیں ہوگا. لہٰذا نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ پانی کا پاک ہونا. ناپاک پانی سے جا کر کے وضو بنائیں گے تو وضو نہیں ہوگی، اس لیے پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہونا شرط ہے. اچھا اس کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کتاب الطہارہ میں جو ہے طہارت کے بیان میں اس کو بیان کریں گے کہ پانی کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے، اگر گندگی گر جائے تو اس پانی کا حکم کیا ہے. یہ ساری تفصیلی بحث ہے انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے گفتگو کریں گے. تو پانی کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. پاک پانی سے وضو کرنا چوتھی شرط. پانچویں شرط کیا ہے؟ اگر جسم کے اندر جو اعضائے وضو ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے روک رہا ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. جیسے وہ سارے لوگ پینٹ کرتے ہیں مسجد میں یا کہیں اور، تو کیا ہوتا ہے اس میں لگا رہتا ہے، پینٹ کو وہ چھٹاتے نہیں ہے، ایسے ہی آ کر کے وضو کر لیتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ان اعضاء سے جہاں جہاں وضو دھونا ہے، وضو کا پانی جانا ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو ہٹانا. ہاں جیسے لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہٹانا ہے. اگر لگا ہوا ہے ناخن کے اندر تو اس کو بلیڈ سے کھرچ کر کے ہٹانا ہے. کوئی بھی ایسی چیز، بعض لوگ جو ہے فیویکوک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ناخن وغیرہ میں لگ جاتا ہے یا چمڑی پہ لگ جاتا ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہٹانا. ایک بال کے برابر بھی اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے تمام چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے. اور بعض لوگوں نے بیان کیا جو تیل وغیرہ لگاتے ہیں بہت موٹا تیل، اس سے بھی کیا ہے؟ پانی اندر تک نہیں جاتا ہے، اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے. ایسے ہی عورتیں جو ہے یہ یعنی کہ نقلی ناخن لگاتی ہے اس طریقے سے لمبے لمبے جو ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ ناخن کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہٹانا ہے ایسے ناخن. یا اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ہے وہ بھی استعمال کرتی ہیں، پلکیں لگاتی ہیں، رموش صناعیہ یعنی کہ مصنوعی پلکیں، تو اس میں بھی کیا ہے؟ چپکا ہوا رہتا ہے، وہ بھی اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر ایسی مادہ رہتی ہے کہ پانی جو ہے پہنچ جاتا ہے،
جذب ہو جاتا ہے. اور بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک کی بنی رہتی تو وہ اندر تک نہیں پہنچتا, چپکا ہوا رہتا ہے. تو بہرحال وہ اس کی کنڈیشن کے اوپر ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو پانی کو اندر تک پہنچنے سے روک رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے, ہٹانا ہے, ان تمام چیزوں کو زائل کرنا ضروری ہے. یہ ہے پانچویں شرط وضو کے تعلق سے. تو یہ جو ہے آج کے انشاءاللہ آج جو بیان ہوا ہے اس میں صرف شروط کو ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیونکہ تفصیلی یہاں پہ جو ہے تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے تو ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ مفصلاً بیان کریں گے. تو جتنی چیزیں ابھی بیان ہوئی یہ وضو کے صحت شروط میں سے تھے, یعنی ان چیزوں کو پہلے آپ کلیئر کر لیجئے, اس کے بعد جو ہے وضو کیجیے, تبھی جو ہے آپ کا وضو معتبر ہوگا, صحیح ہوگا. کیونکہ وضو آپ کا صحیح ہے تو پھر نماز بھی صحیح ہے. تو یہ آج کا درس کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو اچھی طریقے سے کرنے اور اچھی طرح وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کی